السلام علیکم دوستو امریکہ کی 21 سالہ تلاش آخر پیر کی صبح ختم ہو گئی۔ سوموار یکم اگست کو کابل کے ایک پرہجوم علاقے شیرپور میں حملہ ہوا۔ اس حملے میں اس 2 منزلہ مکان کی کھڑکی سے ایک کے بعد ایک میزائل اندر آیا اور 71 سالہ ایمن الزواری کو ہمیشہ کی نیند سلا گیا۔ اس حملے میں القاعدہ چیف کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں مارا گیا۔ ایک ہی حملے میں صرف ایک شخص کیوں مارا گیا؟ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک ڈرونز جو بغیر کسی پائلٹ کے اڑتے ہیں، ان کی مدد سے جو ہیل میزائل فائر کیا گیا تھا ایمن الزواری کو مارنے کے لیے اس میں بارود نہیں تھا۔ R9X کے نام سے یہ ایک چھوٹے سائز کا میزائل ہے اور اس میں وار ہیڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آگے 6 بلیڈز لگے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ٹارگٹ کے قریب آ کر بجلی کی سی تیزی سے کھلتے اور گھومتے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور بلیڈز ہوتے ہیں کہ گاڑی کی چھت اور کھڑکی انہیں نہیں روک سکتی۔ یہ وہ خفیہ امریکی ہتھیار ہے جو CIA نے صرف دہشت گردوں کے لیڈرز کو یا پن پوائنٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈرون حملوں میں بہت سارے بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں اور اکثر ان کے لواحقین امریکہ میں جا کر کیس کر دیتے ہیں، جس سے امریکن آرمی کے لیے بھی کبھی کبھی مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ امریکہ نے ڈرون حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہوں کو مارا ہے۔ لیکن اب امریکن ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے اور یہ R9X میزائل آیا ہے۔ 2007 میں یہ ہتھیار اس وقت پہلی بار سامنے آیا کہ جب شام میں القاعدہ کے سیکنڈ ان کمانڈر ابو الخیر اپنے ایک ساتھی سمیت امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ڈرون حملے میں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے صرف 2 القاعدہ کے لیڈر مارے گئے، لیکن گاڑی کی دوسری سائڈ سلامت رہی۔ میزائل صرف چھت کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے 2 افراد کو 6 بلیڈ سے بری طرح زخمی کر کے مار دیا۔ اس تصویر نے پہلی بار امریکہ کے R9X کے خفیہ ہتھیار سے پردہ اٹھایا تھا۔ یکم اگست کو بھی القاعدہ چیف ایمن الزواری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکہ نے یہی 6 بلیڈز والا R9X میزائل استعمال کیا۔ دوستو امریکہ کو ان کے ٹھکانے کی ٹپ کس نے دی تھی یہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ ابھی نہیں بتائے گا، لیکن امریکہ کو ان کی اس لوکیشن کا پتہ چند ماہ پہلے ہی چلا تھا۔ اس سے پہلے وہ افغانستان میں ہرات یا ہلمند کے علاقے میں روپوش تھے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق جب طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا تو اسی سال کے شروع میں ان کے بیوی بچے اور پوتے پوتیاں کابل کے سیف ہاؤس میں منتقل ہوئے، جس کے بعد کسی وقت وہ خود بھی یہاں شفٹ ہو گئے۔ ان کا کمپاؤنڈ کابل کے تقریباً سینٹر میں شیرپور کے علاقے میں ہے۔ دوستو یہ وہ اہم ترین جگہ ہے جہاں طالبان کے قبضے سے پہلے بہت سے ممالک کی ایمبیسیز ہوا کرتی تھیں۔ برطانیہ، ایران اور کینیڈا کے سفارت خانوں کی عمارتیں تو اس کمپاؤنڈ کے بالکل پاس ہی ہیں۔ چند گلیوں کے فاصلے پر امیر طبقے کے رہنے کی جگہ اور خاصی آبادی والا علاقہ ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی جو معلومات اخبارات میں ابھی تک آئی ہیں ان کے مطابق اس سال مئی میں امریکی صدر کو بتایا گیا کہ شیرپور کے اس کمپاؤنڈ میں ایمن الزواری القاعدہ چیف شفٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کمپاؤنڈ کی مسلسل نگرانی شروع ہو گئی۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق یہاں منتقل ہونے کے بعد ایمن الزواری کبھی 4 دیواری سے باہر نہیں گئے، یہاں تک کہ 25 جولائی کو امریکی صدر جو بائیڈن نے حکم دیا کہ جیسے ہی موقع ملے ایمن الزواری کو اڑا دیا جائے۔ اس حکم کے چھٹے دن یعنی یکم اگست کی صبح جب القاعدہ چیف ایمن الزواری ٹہلتے ہوئے 2 منزلہ کمپاؤنڈ کی بالکونی تک آئے تو ان کی جاسوسی پر موجود ڈرون سے 2 میزائل فائر ہوئے جنہوں نے باری باری انہیں ہٹ کیا۔ یہ چھوٹا سا 6 پروں والا میزائل سیدھا بالکنی سے ہوتا ہوا ایمن الزواری کو لگا اور وہ چل بسے۔ اس ٹارگیٹڈ آپریشن میں اور کوئی نہیں مارا گیا۔ دوستو اس کی وجہ اور طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یاد رہے کہ 29 اگست 2021 میں امریکہ نے کابل میں جو ڈرون حملہ کیا تھا اس میں معصوم افغان شہری مارے گئے تھے، ان میں 7 بچے بھی تھے۔ پھر امریکہ فوری طور پر غلطی تسلیم کرنے کو بھی تیار نہ تھا، لیکن کئی ماہ بعد ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکہ نے معصوم لوگوں کو مارا ہے، دہشت گردوں کو نہیں۔ امریکی اخبارات نے یہ رپورٹس تفصیل سے شائع کی تھیں۔ یہ واقعہ امریکہ کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنا۔ دوستو اسی لیے اس بار کے اٹیک میں زیادہ احتیاط کی گئی اور ہیل فائر R9X میزائل اسی لیے استعمال کیا گیا۔ امریکہ نے حملے کے فوراً بعد اس کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنے طریقے کے مطابق جب CIA کے جاسوسوں نے کنفرم کر دیا اور کچھ دوسرے ذرائع سے بھی تصدیق ہو گئی تو تقریباً 24 گھنٹے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے ویڈیو خطاب کیا۔
اس 7 منٹ 25 سیکنڈ کی مختصر سپیچ میں انہوں نے کنفرم کیا کہ مارا جانے والا شخص القاعدہ چیف ایمن الظواہری ہی ہے۔ اپنے اس بیان میں انہوں نے کافی معنی خیز انداز میں کہا کہ امریکی عوام کے مجرم کبھی انصاف سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ ساری دنیا جان لے، چاہے اس میں کتنی بھی دیر لگ جائے، وہ کہیں بھی چھپے ہوں، ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور ختم کر دیں گے۔ امریکہ کے نزدیک یہ طالبان اور امریکہ میں ہونے والے امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس معاہدے کا دوسرا حصہ پورے کا پورا صرف اس بات پر ہے کہ اسلامی امارت افغانستان، جسے امریکہ تسلیم نہیں کرتا اور طالبان کہتا ہے وہ کسی بھی ایسے گروپ یا فرد کو ٹریننگ، فنڈ ریزنگ اور بھرتیوں سے روکیں گے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہو، اور اس معاہدے کے مطابق طالبان ایسے کسی گروپ یا فرد کی میزبانی بھی نہیں کریں گے۔ اسی معاہدے میں بار پر القاعدہ اور ISIS کے نام بھی درج ہیں۔ اسی طرح دونوں ملکوں میں مثبت تعلقات پر بھی ایک لائن ہے۔ تو اسی مختصر معاہدے کی انہی نکات کے پیش نظر امریکہ اب طالبان پر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے ایمن الظواہری کو کابل میں رکھ کر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جواب میں طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی سخت بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کابل کے شیر پور ایریا میں انویسٹیگیٹ کیا اور کنفرم کرتے ہیں کہ یہاں ایک گھر پر امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ عالمی قوانین اور دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ طالبان نے اس حملے کو امریکہ کی 20 سالہ ناکام افغان جنگ کا تسلسل قرار دیا اور ساتھ میں دھمکی بھی دی کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو امریکہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ٹویٹر پر جاری کردہ طالبان کے بیان کی اس آخری لائن کا غالباً مطلب یہ ہے کہ طالبان نے امریکہ دشمن کو شیلٹر نہ دینے کا جو وعدہ کیا تھا، اس پر وہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو افغانستان میں سب سے بڑا فائدہ جو طالبان دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ القاعدہ یا ان جیسے دوسرے مسلح شدت پسند گروپس افغانستان میں جمع نہ ہونے پائیں۔ اس سے لگتا ہے کہ افغانستان یہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ یہ سہولت واپس بھی لے سکتا ہے۔ دوستو، اس سب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ جنگ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ ابھی 1 ماہ پہلے اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی تھی کہ طالبان کے طاقت میں آنے کے بعد ایک بار پھر افغانستان القاعدہ گروپس کے لیے جنت بننے جا رہا ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ کے وقت افغانستان والے القاعدہ لنکڈ گروپس کی تعداد کم تھی، لیکن بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف افریقہ میں ساحل کا علاقہ، یعنی وہ پٹی جہاں صحرائے اعظم، صحرائے ڈیزرٹ اور سرسبز علاقے ملتے ہیں، وہاں بھی القاعدہ اور اس جیسے دوسرے گروپس مضبوط ہو رہے ہیں۔ ایسے گروپس کے لیے القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری ایک ماڈل تھے، کیونکہ وہ ایسی لیڈرشپ تھے جسے امریکہ ملا عمر کی طرح پوری کوشش کے باوجود نہ گرفتار کر سکا اور نہ ہی نشانہ بنا سکا۔ ایمن الظواہری کے افغانستان میں مارے جانے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ڈرون نے انہیں ہلاک کیا اس کی بیس کہاں تھی؟ یہ کس اڈے سے اڑا تھا؟ کیا پاکستان نے امریکی ڈرونز کے لیے اڈے دیے ہیں، یا پھر وہ دوحہ، عمان یا سعودی عرب میں پہلے سے موجود اڈوں سے ہی اسٹرائک کر رہے ہیں؟ دوستو، یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب امریکی صدر نے اپنے خطاب میں نہیں دیا۔ لیکن دوستو، اگر ہم ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو جس ڈرون سے یہ میزائل فائر ہوا ہے، یہ قطر، عمان، سعودی عرب اور یہاں تک کہ امریکہ سے بھی آپریٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ اس کی بیس افغانستان کے کسی ہمسایہ ممالک میں ہو، عین ممکن ہے کہ موجود بھی ہو، لیکن امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے اڑا اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے یہ خبر آئی۔ لیکن دوستو، ڈرون کہیں سے بھی اڑا ہو، اس کے لیے ایئر سپیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے اگست 2021 میں کابل تو چھوڑ دیا، لیکن افغانستان سے اپنا تعلق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل فضائی نگرانی کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ افغان جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، صرف لڑنے کا انداز بدلا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ القاعدہ کا نیا لیڈر کون ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ القاعدہ کے نئے چیف وہی ہیں جو ایک عرصے سے پریکٹیکلی القاعدہ کے آپریشنز اور بھرتیاں لیڈ کر رہے ہیں۔ ایمن الظواہری تو کافی عرصے سے ایک ماڈل تھے۔ وہ بیماری کی وجہ سے بس القاعدہ لنک تنظیموں کے لیے ویڈیو اور آڈیو پیغامات ہی جاری کیا کرتے تھے، یا پھر انڈیا میں جب مسکان خان کا واقعہ ہوا تو اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور اس کی تعریف کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا زیادہ رول نہیں تھا۔ آپریشنز ٹائپ ساری لیڈرشپ سیف العادل ہی کے پاس تھی۔ دوستو، القاعدہ کے یہ نئے چیف الظواہری کی طرح ایک مصری شہری ہیں۔ سیف العادل ان کا جہادی نام ہے۔ یہ 60 سالہ جنگجو بزنس میں گریجویٹ ہیں اور مصری فوج میں ریزرو آرمی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔
انہوں نے مصری فوج سے انٹیلیجنس، بارودی سرنگیں بچھانے اور کمانڈو فائٹس کی ٹریننگ حاصل کر رکھی ہے۔ 2002 سے 2003 تک یہ ایران میں گرفتار رہے، پھر ایک لمبا عرصہ ایران میں کسی نہ کسی صورت موجود رہے۔ کہاں رہے یہ پبلک نہیں، آج کل یہ کہاں ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنا ان کے بارے میں چھپتا رہتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد جب ایمن الزواری کی بیعت کی جانی تھی تو انہی کے ذریعے سب گروپ سے رابطہ کیا گیا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔